کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ولیمہ بھی اور نکاح جو ہے وہ ایک ہی دن میں ہوتے ہیں. مثلا آج ہی نکاح ہو گیا، بس شام کو ہی دعوت ہوگی، ناجائز. ولیمے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو جائے، بیوی خاوند کے گھر میں رخصتی ہو جائے، میاں بیوی مل بھی نہیں، اس کے بعد ولیمہ کیا جائے. جب میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ولیمہ کس بات کا؟ یہ تو ایک رواج ہے کہ وہ بس شادی گھر بک کر لیتے ہیں، چلو ایک ہی دن میں سارے قصے ختم ہو جائے، جان چھوٹ جائے. یہ سنت کے خلاف. سنت یہی ہے کہ جب شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، بیوی میاں کے گھر میں چلی جائے اور میاں بیوی ملے بھی ہوں. مثلا بیوی چلی گئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی کہ خاوند گھر سے چلا گیا، 2 دن 4 دن ملے نہیں آپس میں، تو ولیمہ بعد میں ہوگا جب بھی نہیں. اسی خوشی میں تو ولیمہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک صالح عورت عطا فرمائی ہے، اسی کے لیے ولیمہ سنت ہے نا. کیوں ولیمہ ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ اللہ نے مجھے ایک حلال شریف صالحہ طاہرہ پاک عورت عطا فرمائی. ایک صحابی نے کے کپڑے پر یعنی جو رومال تھا اس میں ہلکے ہلکے داغ تھے، پیلے رنگ کے جیسے زعفران ہوتا ہے. تو حضور نے بلایا، فرمایا کہ تم نے شادی تو نہیں کی، اسی کا داغ تو نہیں ہے خوشبو کا عورت کے ساتھ لیٹنے سے؟ یا اسلام میں شادی کی. اور میں حل تزوجت سیبا ام بکرا، تم نے شادی جو ہے وہ کنواری لڑکی سے کی ہے یا کسی بیوہ سے؟ اس نے کہا یا افسر میں نے بیوہ سے شادی کی. اور میں اللہ تزوجت بکرا، اللہ کے بندے کنواری لڑکی سے شادی کرتے، وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے. جوانی کی بہار تو اور ہوتی ہے نا، بیوہ تو پھر بھی بیوہ ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ جذبات تو نہیں ہوتے نا جو ایک کنواری لڑکی کے جذبات ہوتے ہیں. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کنواری لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا، میرا باپ فوت ہو گیا، میری 6 بہنیں ہیں، اگر میں ایک اور کنواری لڑکی اور نوجوان لڑکی سے شادی کر کے لے آتا ہے، میری بہنوں کی عمر کی ہوتی تو میری بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ کوئی پختہ عورت ہو، میچورڈ عورت ہو، بیوہ عورت ہو، جو میری بہنوں کو ہدایت کرے، ان کو سنبھالے، ان کی عزت کی حفاظت کرے. حضور بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کہ تم نے اپنی غرض کو، اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھا. فرمایا اچھا ایسا کرو اولم ولو بشاۃ، کہ ایک بکری بھی ہو سکے تو پکا کے کھلا دو لوگوں کو تاکہ ولیمہ جو ہے وہ ادا ہو. یہ باقی آج کل جو ہے نا میرا بھائی، نہ یہ ولیمہ ہے نہ یہ دعوت ہے، بلکہ ایسی شادیوں میں تو شریک ہونا گناہ ہے، جس میں عورتیں باقاعدہ ایسے نکلتی ہیں جیسے کہ فیشن پریڈ پہ نکلی ہوئی ہو، جس میں مرد و عورت کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، سب کٹھے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں، مذاقیں ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہے ہیں. ایسی دعوتوں پہ تو جانا ہی حرام ہے. یہ کون سا سنت ہے؟ ولیمہ ہے. اور جی کیا کریں، ناک کٹتی ہے، تو ناک کٹواؤ، جہنم میں جاؤ، تمہاری مرضی ہے. تمہاری ناک بچ جائے، باقی جہنم ملے تو ملے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر وہ ناک جہنم میں بھی ساتھ جائے گی یا باہر رکھ کے جاؤ گے اس کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ ہے اللہ اگر چاہتے، ایمان سے کہیں، حضور کی شادی کے لیے جنت سے کھانے نہیں آ سکتے؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے اگر حضور چاہتے تو دنیا کے کھانے نہیں، جنت کے کھانے آ جاتے میرے مدنی کے ولیمے کے. لیکن حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ آج ہر آدمی کے گھر میں جو پکا ہو نا وہ سارا کھانا لے کے آئے مسجد میں. ہر آدمی جو مسجد میں آتے ہیں نمازی
سارے لے آئے، کوئی ستو لے آیا، کوئی آٹا لے آیا، کوئی چاول لے آیا، کوئی سالن لے آیا، کوئی سبزی لے آیا، دسترخوان پچ گئے، فرمایا میری شادی کا کھانا ہے، کھا لو۔ نبی کی شادی تو اس طرح ہوتی ہے۔ آج کل تو جناب یعنی مجھے ایک آدمی بتا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب نے شادی کی ہے، پتہ نہیں کھانے پہ کروڑوں خرچ، لاکھوں نہیں۔ ایک اور ہمارے ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے شادی کی 5000 آدمی کو کھانے پہ بلایا۔ ایک آدمی کا کھانے کا آج کل کے حساب سے کیا لگائیں گے آپ؟ 100 روپیہ بھی لگا دیں تو 5000 کا کتنا بنے گا؟ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ شادیوں میں جتنے خرچ ہو رہے ہیں نا، اسی جلدی سے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں۔